بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ ویری گڈ مارننگ جی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ صبح وطن آن ایئر ہونے کا ٹائم کون سا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم لائیو ہیں، اور لائیو میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات جوابات اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو یقیناً ہمیں بھی آپ شامل کرتے ہوں گے، اس کے لیے ہم آپ کے بہت تھینک یو کہیں گے آپ کو۔ پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے جی، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے، آپ کے سوالات، آج کا وظیفہ شامل کیے جاتے ہیں، اور پھر ٹاپک آف دا ڈے آج کی جو بات ہے کیریئر پلاننگ کے حوالے سے کریں گے۔ وہ بچے جو میٹریکولیشن کرتے ہیں یا او لیول کرتے ہیں، ان کو کہاں تک گائیڈ لائن ملنی چاہیے، ادر پیرنٹس کی طرف سے کیا گائیڈ لائن ملنی چاہیے اس جدید دور میں جہاں پہ ایک دوڑ ہے جدت کی، سوشل میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، اور دنیا مقابلہ کر رہی ہے الیکٹرانکس کی اور جدت کی جانب بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ترقی کے اس دور میں بچوں کی ڈائمنشن کیا ہونی چاہیے، ہم والدین ان کو کیا بتا سکتے ہیں، اساتذہ کیا بتا سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں جب وہ بچے اپنی پروفیشنل لائف یا کیریئر کی طرف جائیں گے تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، اور وقت اور معاشرہ کس چیز کی ڈیمانڈ کرے گا جس سے ارننگ بھی ہو سکے، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکے اور خود بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور آج سیگمنٹ ہے جی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں قاری سلمان شاکر صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے قاری صاحب؟ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی پسندیدہ شخصیت مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ موسم کچھ اپنا رنگ بھی دکھا رہا ہے، گرمی نرمی تھوڑی سی۔ کل میرے علاقے میں تو بارش ہوئی ہے۔ آپ کے علاقے میں؟ آپ کہیں لاہور سے باہر تو نہیں ہیں؟ میں جب ادھر سے نکلا نا دفتر سے، جی جی، تو میرے علاقے کی سائڈ پر بادل تھے، اچھا اور جب میں اپنے علاقے میں پہنچا تو بارش ہو چکی تھی۔ اچھا، اور اچھی خاصی بارش تھی؟ نہیں، اچھی خاصی تو نہیں، نارمل تھی، لیکن اس سے ہیٹ میں خاصا فرق پڑا۔ رات کو بڑا معتدل سا موسم ہو گیا تھا۔ اصل میں جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رحمتیں کرتے ہیں جی، تو ایسا تو اللہ۔ بلکہ بڑی صاحب مجھے وہ بھی یاد آتا ہے، مجھے بھی پروگرام آگے لے کے چلنا ہے، گفتگو ہوگی تو یہ بھی دو لائنیں شامل کر لیں۔ گھر کے باہر جو آپ نے درخت لگائے ہیں ٹھنڈک کے لیے، پھلوں کے لیے، تو وہ بھی نیک آدمی کی نشانی ہے ماشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت سی گفتگو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے جو تعاون حاصل ہے ہمیں صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز، دارالسلام انٹرنیشنل اور الطیبہ انٹرنیشنل کا، جن کے تعاون سے صبح وطن کا یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں، اور گزارش ہے قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کا سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں. کچھ کتابیں جن کا آپ کو میں تعارف کرواتا ہوں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں. 2 کتابیں ہیں جی آج میرے پاس اور ایک ایک کر کے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے چلیں. دارالسلام انٹرنیشنل کی یہ پبلیکیشنز ہیں جی. فورٹریس آف دی مسلم یہ جی کتاب ہے میرے پاس. چھوٹی سی کتاب ہے, ہینڈی کتاب ہے, آپ اس کو جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ خوبصورت دعاؤں کا حصار کرتی ہے. خوبصورت دعائیں ہیں اس میں اور انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. حصن المسلم. میں آپ کو بتاؤں اس کی کچھ ڈیٹیلز جو میرے پاس ہیں. یہ ہے جی فورٹریس آف دا مسلم, دعاؤں کی مشہور کتاب ہے یہ. حصن المسلم کا شاندار انگلش یہ ترجمہ ہے, ٹرانسلیٹ کی گئی ہے انگلش میں. وقت کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید, احادیث مبارکہ, دعاؤں اور سیرت طیبہ پر انگلش میں کتب شائع کی جائیں. دارالسلام نے اس حوالے سے نمایاں کام کیا ہے. یہ حصن المسلم کا ترجمہ ہے. اس سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے تاکہ انگریزی دان طبقہ جو انگلش کو زیادہ پڑھتے ہیں اور اردو میں سم ہاؤ جو سب بچے بھی آج کل جیسا ایجوکیشن انگلش میں ہے ساری, تو مسنون دعاؤں کا ترجمہ اچھے انداز سے سمجھ سکیں. حصن عربی میں قلعے کو کہتے ہیں. ان دعاؤں سے ایک مسلمان محفوظ قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. اور دارالسلام کے شو رومز اور darussalam.pk سے یہ حاصل کی جا سکتی ہے. یہ پہلی کتاب فورٹریس آف دا مسلم یہ کتاب ہے جی, چھوٹی سی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور دوسری کتاب میرے پاس موجود ہے رجال قرآن. اس کی 7 جلدیں ہیں جی اس کی. اور قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ ہے. صالحین کے طرز عمل کو اختیار کرنے اور فاسقین کے برے اعمال اور کردار سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. ان میں سے کئی اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ صراحتاً ہے اور کئی ایک کا تذکرہ اشارتاً ہے. ڈاکٹر عبدالرحمن عمیرہ نے بڑے دلچسپ انداز میں, قصہ گوئی کے انداز میں ان شخصیات کا بیان کیا ہے جسے دارالسلام نے اردو کے خوبصورت پیرائے میں ڈھالا ہے. خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ تحفہ ہے. مسلم لائبریری میں 2 خوبصورت ایڈیشن جن کے بارے میں میں نے آپ کو آگاہ کیا, یہ دونوں کتابیں آپ دارالسلام انٹرنیشنل جو ہے پبلیکیشنز وہاں سے ان کے آؤٹ لیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور darussalam.pk سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی اشفاق صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی کالر ہیں جی ہمارے ساتھ مسز عثمان لاہور سے, ان کو پہلے شامل کر لیتے ہیں بھٹی صاحب آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے کہ اگر آپ کی والدہ فوت ہو جائیں اور فوت ہونے سے کچھ مہینہ پہلے اپنا سارا زیور اور چند چیزیں اپنے کسی بیٹے کو کہیں کہ یہ میری بیٹیوں کو ہی دینی ہے, اس میں سے آپ نے کسی کو کچھ نہیں دینا, اور پھر ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے انتقال کے بعد جائیداد میں سے حصہ تو بڑی دور کی بات ہے, تو وہ جو وصیت کی بات ہے وہی نہ مانی جائے, بعد میں باپ بھی دوسری شادی کر لے اور ساری چیزوں کو کہا جائے کہ جی یہ آپ کی نہیں ہے, یہ تو میں نے کمائی ہوئی ہے, یہ تو میں نے اپنی بیوی کو بنا کے دیا, یہ تو میری بہوؤں کا حصہ ہے, تم لوگ کہاں سے ٹپک پڑی ہو بیچ میں. ٹھیک ہے میری بہن, تو بڑی دور کی بات ہے. جی تو یہاں کیا ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی اور میں اس کا جواب لوں گا، لیکن پہلے ہم نے وظیفہ جاننا ہے۔ آپ کے کال کرنے کا شکریہ۔ بڑی صاحب سوال ہم رکھ لیتے ہیں، ہماری بہن کی چونکہ کال پہلے آ گئی تھی، آپ کرنے کا کام پہلے بتائیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بہن صاحب پہلے تو ایک وضاحت ہے، پچھلے ایک پروگرام میں جی سوال تھا کہ اگر حاجی حضرات حج اور عمرے کے دوران سلا ہوا کپڑا پہننا ان کی مجبوری ہے، جرابیں پہن لیتے ہیں، انڈر ویئر استعمال کر لیتے ہیں، یا کوئی اور چیز سلی ہوئی پہننا ان کی مجبوری ہو تو پھر وہ فدیہ دیں گے۔ تو اس کے بیان میں ایک جملہ خواتین کے بارے میں بھی بس وہ زبان سے نکل گیا، اس کی وضاحت مطلوب ہے کہ جو مرد حضرات اپنی بیماری کی وجہ سے جرابیں پہنتے ہیں، انڈر ویئر پہننا ان کی مجبوری ہے، ان کے لیے قرآن نے فدیہ بتایا ہے کہ وہ 3 روزے رکھ لیں، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا ایک قربانی کا جانور ذبح کر کے وہاں غریبوں کو کھلا دیں۔ البتہ خواتین کے لیے کیونکہ ان کا لباس ہی ان کا حرام ہے، جو لباس وہ عام روٹین کے مطابق پہنے ہوئے ہیں کہ وہی ان کا لباس ہی ان کا حرام ہے، تو ان کو انڈر ویئر یا جرابیں پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ان کے لیے جو ممانعت ہے وہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین، کہ جو احرام میں عورت ہے، جس نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، اگرچہ وہ اپنے عام سادہ لباس میں ہی ہے، جو لباس اس پہننا اسی میں احرام ہے، لیکن وہ اس احرام کے دوران دستانے نہیں پہنے گی اور نقاب نہیں کرے گی۔ تو ہمارے ہاں نقاب کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جس میں ایک وہ پی کیپ رکھ کے تو اوپر سے تاکہ چہرے کے اوپر پردہ نہ لگے، وہ بھی غلط ہے۔ نقاب جتنی قسمیں ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ تو نقاب نہیں کرنا، بڑی چادر لے کر جب غیر محرم سامنے آ جائیں تو منہ کو ڈھانپ لیں اور دوبارہ پھر ننگا کر دیں جب وہ خواتین کے خانے میں پہنچ جائیں۔ تو دستانے وہ نہیں پہنے گی۔ اس کے علاوہ جرابیں، شوز یا انڈر ویئر اگر ان کو ضرورت پڑ جائے تو وہ پہن سکتی ہیں۔ جی، اس کے بعد ہے آج کا کرنے کا کام کیا ہے۔ تو آج حاجی حضرات ماشاءاللہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے دڑا دڑ جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دلی خواہش کو پورا فرما دے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آج کا کرنے کا کام بھی یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا غازی، عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا، یہ تینوں اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جب مہمان ہوں اللہ رب العالمین کے، تو پھر اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عنایات کیسی ہوں گی۔ میزبان جب مالک ہو تو اس اپنے مہمانوں کو کیسے نوازے گا۔ فرمایا دعاہم فاجابوہ، اس مالک نے ان کو بلایا ہے تو یہ حج عمرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ سألوہ فآتاہم، اب یہ جو سوال کریں گے، جو دعا مانگیں گے، اللہ ان کو عطا کرے گا۔ تو حاجی حضرات سے دعا کی درخواست ہے، جو حاجی حضرات جا رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے عزیز و قرب کے لیے بھی کریں، وطن عزیز کے لیے بھی کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اب یہ اللہ سے جو مانگیں گے ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ جی بھر کے وہاں دعائیں کریں، اور سب کے لیے کریں، کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے دعائیں کریں اور جی بھر کر کریں۔ تھوڑا تو مانگے ہی نا، اللہ سے مانگنا ہے، گنج بخش سے مانگنا ہے، تو وسیع ترین نعمتیں مانگیں، جو نعمت بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے جی بھر کے مانگیں۔ اللہ سے دعا کہ ان حاجیوں کا جانا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، آمین۔ اور جو دعائیں وہ ہمارے لیے کرے اللہ وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کے جائے آمین، انشاءاللہ، آمین، جلد لے کے جائے، انشاءاللہ، بار بار لے کے جائے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے سر، سوال ہماری بہن نے جو پوچھا تھا وہ اب شامل کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈر دے دیتا ہوں۔ بہن نے کال کی، کہا کہ والدہ کی جب وفات ہونی تھی اس سے کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے انہیں بھائی سے کہا کہ جتنا زیور ہے یہ میری بیٹیوں میں دے دینا، بانٹ دینا، لیکن اس کے بعد زیور تو دور کی بات، جائیداد میں سے بھی کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ والد نے دوسری شادی کر لی اور اس پہ یہ کہا گیا کہ یہ تو میری بہوؤں کا حصہ ہے اور یہ میں ان کو دوں گا، یہ میں نے خود کمایا، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا۔ والد صاحب نے بھی نہیں دیے؟ جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ والدہ کو یہ پورے زیور کی وصیت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر وصیت بھی کرنی ہو تو وہ جو ورثاء کے علاوہ ہیں ان کے لیے وصیت ہو سکتی تھی، بیٹیوں کے لیے تو وہ وصیت بھی نہیں کر سکتی۔
تو یہ ان کی پراپرٹی ہے. جتنی بھی پراپرٹی دوسری ہے یا یہ زیور تھا یا کوئی پیسے تھے وہ سب ہی ان کے جتنے بھی وارث ہیں بیٹے اور بیٹی ہیں سب میں شرعی اصولوں کے مطابق ہی تقسیم ہوگا. اور اگر والد صاحب نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اس نے نئی شادی کر لیا ہے اور کہا جی میرے بہوؤں کا ہے جی تو یہ زیادتی ہے. بیٹیوں کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے. بیٹیوں کو جتنا شریعت نے دیا ہے بیٹے سے نصف وہ ان کو ملنا چاہیے. تو یہ کہہ کے ان کو جائیداد سے والدہ کی جائیداد سے محروم کرنا کہ یہ میری بہوؤں کا ہے تو یہ سراسر ظلم ہے, غلط ہے. اس کی تلافی کرنی چاہیے ان کو. ٹھیک ہے سر, ریٹرن میں کچھ کویسچنز ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا کویسچن ہے کہ ہم پاکستان سے عمرہ کرنے گئے, جدہ میں ہم اپنے بیٹے کے پاس 1 مہینہ رہے, وہاں سے ہم نے 3-4 عمرے کیے. میرے شوہر تو طواف اور صفا مروہ کے بعد وہاں مکہ میں ہی بال کٹوا لیتے تھے, جبکہ میں جدہ اپنے بیٹے کے گھر پہنچ کر بال کٹواتی تھی. کیا میرا اس طرح کرنا درست تھا یا پھر مجھ پر کوئی دم یا فدیہ لازم آتا ہے؟ یاد رہے کہ اب ہم پاکستان واپس آ چکے ہیں. ہاں جی, محرم کا بال کٹوانے کے لیے حدود حرم سے نکل جانے میں کوئی حرج نہیں. جی نکل سکتا ہے. جیسے یہ جدہ میں چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن جب تک بال نہیں کٹوائیں گے یہ عمرے کی پابندیوں کے ساتھ ہی رہیں گی. جتنی پابندیاں تھیں وہ ساری ابھی باقی ہیں جب تک بال نہ کٹوا لیں. اگر اس دوران ان پابندیوں کی خلاف ورزی کی تو پھر اس پر دم یعنی ایک جانور ذبح کر کے مکے والوں کو کھلانا پڑے گا. اور اگر وہ سمپل یہاں سے نکلے ہیں حرم سے اور جدہ گھر جا کر انہوں نے بال کٹا لیے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس دوران کوئی شرعی خلاف ورزی ہو گئی جو کہ حرام کی پابندیوں کے اندر موجود تھی تو انہوں نے کر لی خلاف ورزی تو پھر دم ہے. اگر کوئی خلاف ورزی نہیں کی, سمپل وہ نکلے ہیں, گھر پہنچے ہیں اور اپنی صورت کے مطابق جا کر وہاں بال کاٹ لی ہیں تو عمرہ پورا ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائزہ صاحبہ ساہیوال سے کال کی, شکریہ کال کرنے کا. پوچھئے کیا پوچھیں گی آپ؟ بھائی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے 4 سال پہلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی فرمائیے. وہ جو میرے سسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نواسے کے ساتھ نکاح کرنا ہے. میں سمجھا نہیں, دوبارہ بولیے. کیا کہتے ہیں آپ کے سسر؟ میرے سسر کہتے ہیں کہ میں اپنے نواسے سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ممانی اور بھانجے کا یعنی کہ میرے شوہر کا جو بھانجا ہے یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی, میں ابھی جواب دیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے گا. پہلی بات شریعت نے جو رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیوہ خاتون ہو اس کی رضامندی سے ہی شادی آگے کی جائے گی. جی اس سے باقاعدہ مشورہ لیا جائے گا, اس کو پوچھا جائے گا, اس کی اجازت ہو تو پھر اس کی شادی کی جائے گی, وگرنہ زبردستی شادی آپ نہیں کر سکتے. تو پہلے تو ان خاتون کی رضامندی ہونا ضروری ہے. اگر یہ رضامند ہوں تو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نواسے کے ساتھ ان کی شادی کر دیں. تو ممانی سگی ممانی نہیں ہے نا, لڑکا خاوند کیا بن جائے وہ ان کا نہیں ہے, تو ان کے ساتھ ان کی شادی بالکل ہو سکتی ہے, نکاح بالکل جائز ہے. لیکن ہوگا کب؟ جب یہ خود راضی ہوں تو پھر یہ رشتہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے ریٹرن کویسچن کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے ایک آدمی کے اپنے بیٹے بھی تھے, اس نے اپنی بھتیجی کو بھی گود لے لیا. اس بچی کی چچی کہتی ہے کہ میں اس بچی کو اپنا دودھ پلا لوں گی تاکہ یہ میرے بیٹوں کی محرم بن جائے. لیکن چچی کی اپنی اولاد بڑی ہو گئی تھی اور اس کے جسم میں دودھ کا ہونا ناممکن تھا. لیکن بچی کی چچی کہتی ہیں کہ میں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی کہ بچی فیڈ کر سکے لیکن ایسا پاسبل نہیں ہو سکا, ممکن نہیں ہو سکا. سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے بچی اپنے چچا چچی کے بیٹوں کی محرم بن جائے گی؟ جی نہیں بنے گی. محرم بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں 5 رضعات معلومات یحرمنا, جی کہ بچہ 5 دفعہ کسی خاتون کا دودھ پیے. اور دودھ بھی ایسا نہیں ہے کہ بچہ بس منہ لگایا اور چھوڑ دے, ایسا نہیں ہے. جی بھر کے پیے اور 5 دفعہ پیے. کچھ فقہا کہتے ہیں کہ 1 دفعہ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں 3 دفعہ بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن جو سنت نبوی سے ثابت ہے وہ ہے 5 دفعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو ثابت ہے وہ 5 دفعہ بچہ دودھ پیے
اور جی بھر کر پیے، خود پینا شروع کرے اور خود اپنی مرضی سے چھوڑے، تو پھر وہ عورت اس بچے کی ماں ہو جائے گی اور اس عورت کے جو بچے ہیں وہ اس کے محرم ہو جائیں گے۔ تو جس طرح اس سوال میں ہے کہ وہ خاتون کو ایک تو دودھ ہی نہیں تھا، جی دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن ناکام کوشش ہے نا، ناکام ہو گئی، دودھ تھا ہی نہیں تو اس نے پیا کیا ہوگا، تو اس لیے وہ بچی ان کی محرم نہیں بن سکی، تو وہ غیر محرم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ مزید سوالات بھی شامل کریں گے لیکن ایک وقفہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔